بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ آسماں پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی۔ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ ہم دولت سے آرام والا بستر ضرور خرید سکتے ہیں مگر آرام والی نیند نہیں خرید سکتے۔ میں ساری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی ہمارے حال ہے، خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ بولے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ شیخ سعدی نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلہ کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔
میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر رشتہ داری ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، وہی انمول ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔